عشق بددعا قسط نمبر 61 اینڈ 62 تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ ہادیہ مغل تاریکی میں ڈوبا ذہن ہوش میں واپس آ رہا تھا۔ اسے ایک خالی میٹرس پر لٹایا گیا تھا۔ یکدم وہ سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن گھومتے دماغ نے قدموں کو بڑھنے نہیں دیا تھا۔ ارے بھابھی جی کہاں چلی؟ میں تو یہاں ہوں۔ ہمدان کی آواز پر وہ اس کے لمس نے منتہا کو چیخنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہمدان سے بازو چھڑوانا چاہا، لیکن اس نے سختی سے بازو کو جکڑا تھا۔ کلائی میں اب تک درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ چھوڑو، غزان بچائیں، درد سے کراہتی وہ مزید چیخی۔ ہمدان کا کہکا فضا میں گونجا تھا۔ بھابھی جی بھائی کو بھول جائیں، اب آپ اس سے کبھی نہیں مل پائیں گی، کیونکہ بہت جلد آپ اس دنیا سے جانے والی ہیں، قہر آلود لہجے میں کہہ کر اس نے منتہا کی بازو کو جھٹکا دیا۔ بہت اکڑتی تھی نا بھائی کی محبت پر، بہت ذلیل و خوار کروایا تم نے، اب بھگتو، تمہیں دیکھنا تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ منتہا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس نے ایک جھٹکا دیا۔ منتہا کو ایسا لگا کہ بال جیسے جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ ہمدان مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کا واسطہ دیکھو، تمہیں ابھان کا واسطہ، اپنی طبیعت کا اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ کسی بھی طرح وہ اپنے آپ کو ہمدان کو بچانا چاہتی تھی۔ ارے ایسے کیسے بھابھی؟ گال پر ہاتھ سے لکیر کھینچ کر اس نے اپنا غلیظ لمس منتہا کے گال پر بکھیرا۔ منتہا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ویسے بھائی نے تحفہ بہت اچھا دیا ہے، دل کر رہا ہے اس تحفے کو۔ اس سے پہلے مزید وہ کچھ بولتا، منتہا کے الفاظ نے ہمدان کے چہرے کو ضبط سے لال کیا۔ ہمدان مر جاؤ تم، خدا کرے تمہیں حرام موت نصیب ہو، ڈوب مرو، مر جاؤ۔ منتہا کے ضبط کا پیمانہ چھلکا تھا۔ وہ آج پھر درد کی اتھاہ گہرائیوں میں وہ بددعا دے چکی تھی۔ مجھے تو حرام موت نصیب ہو جائے گی، لیکن تمہیں میں حرام کر کے حلال موت دوں گا۔ منتہا کے بالوں کو سختی سے جھٹک کر اس نے زہر اگلا۔ آج چھوڑو مجھے۔ گال پر لڑکتے آنسو بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے۔ چھوڑ دوں؟ اپنا چہرہ منتہا کے قریب لائے اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ منتہا یکدم سہمی تھی۔ نہیں نہیں ہمدان، خدارا نہیں۔ منتہا کی آہوں فریادوں پر اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید حد پار کرتا موبائل کی رنگ منتہا کے لیے غنیمت ثابت ہوئی۔ ایک ہاتھ سے منتہا کو قابو کیے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل پاکٹ سے نکالا۔ سکرین پر موم کالنگ دیکھ کر منتہا کی آنکھیں صد شکر کی مانند کھلی۔ اس نے ہمدان کے ہاتھ سے موبائل جھپٹنا چاہا، لیکن ہمدان اس کی چالاکی سمجھ چکا تھا۔ چالاکی کرتی ہو؟ اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس نے منتہا کی آواز کا گلا گھونٹا اور فون کان سے لگایا۔ کیا موم، کیا ہوا؟ بھائی ٹھیک ہے؟ ابھان کا بخار کم ہوا؟ ایک ترچھی نظر منتہا پر ڈال کر اس نے سوالات کی بچھاڑ کی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ ہمدان یکدم بوکھلایا۔ موم ابھی نہیں، میں آتا ہوں، پھر کال کیجیے گا، بس میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ منتہا نے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ہمدان کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کر پائی۔ فون پاکٹ میں رکھ کر اس نے منتہا کو سامنے کیا۔ تمہاری ساس تو تمہاری بڑی ہمدرد ہے، لیکن میں بہت ظالم ہوں، کبھی تم تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اس وقت تو تم بچ گئی، لیکن آج رات تمہاری زندگی کی بھیانک رات ہوگی۔ موت کے لیے تڑپو گی، سسکو گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ بازو کو جھٹکے سے چھوڑ کر اس نے منتہا کو دور دھکیلا۔ ہمدان کی دھمکی نے منتہا کا روم روم کھڑا کیا تھا۔ ہمدان خدا کے لیے رحم کرو ہمدان۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن ہمدان وہاں سے اپنی شفافیت سمیت جا چکا تھا۔ میں کیا کروں، کسے سچائی بتاؤں؟ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ کاش میں ہمدان کو سچائی نہ بتاتی، کاش میں اسے کبھی نہ ملتی۔ میرے بابا کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمدان صدیقی تھا۔ کیوں میں نے پوری بات کا پتہ نہیں کروایا؟ بابا یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ بابا میں ایک بے گناہ کو قاتل سمجھتی رہی، سر ہاتھوں میں گرائے وہ پچھتاووں کی زد میں تھی۔ ہمدان کی کال بند ہونے کے بعد اس نے میسج ریسیو کیا تھا، جس پر اس کے گھر سے قریب ایک فالتو مکان کا ہی تھا جہاں اس نے منتہا کو رکھا تھا۔ نہ جانے لائبہ کے من میں کیا سمائی، وہ فوراً گاڑی میں بیٹھ کر اس جانب بڑھی۔ کسی بھی طرح وہ منتہا سلطان کو وہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہاں جا کر جو حقیقت اس کو پتہ چلی تھی وہ لائبہ کے پاؤں سے زمین کھسکا گئی۔ ایک بے گناہ کو قاتل سمجھتے اس نے اتنے سال گزار دیے، اور اصل قاتل وہی تھا جسے وہ اپنا ہمدرد سمجھ رہی تھی۔ لائبہ کے دماغ میں یکدم جھمکا ہوا۔ اس نے فوراً سے پہلے ہمدان کی وہی ویڈیو ریکارڈ کی اور 10 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ یا اللہ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں؟ اور ذلیل شخص تو منتہا کی زندگی برباد کر دے گا۔ اس نے کافی مرتبہ غزان کا نمبر ٹرائی کیا تھا، لیکن نہ جانے اس شخص نے بھی قسم کھا لی تھی کہ فون کو پٹک کر وہ تھکی ہاری سی چیئر پر بیٹھی تھی۔
ایک سوچ نے تیزی سے اس کے دماغ کا احاطہ کیا، آر یا پار کا فیصلہ لیتی وہ آج بہت بڑا رسک لینے والی تھی۔ موم آپ کیوں فون کر رہی تھی؟ خود سوچیں، بھابھی نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہمدان ان سب میں اس کا کیا قصور نہیں ہے؟ وہ بتانا چاہتی تھی لیکن ہم سب نے اسے منع کیا تھا۔ موم ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس میں بھابھی کا قصور نہیں، لیکن وہ بنا بتائے بھائی کو چھوڑ کر چلیں گی؟ کیا انہیں ایک بار بھی بھائی یا بہن کا خیال آیا؟ اور موم ہو سکتا ہے بھابھی نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو کہ اگر آپ اس کے آغا جان کو فون کریں گی تو اس طرح بھائی اور بھابھی کے رشتے کی بدنامی ہوگی۔ کم سے کم میں بھائی کی بے عزتی ہونے نہیں دے سکتا۔ کسی بھی طرح وہ آج کی رات سمرین بیگم کو روکنا چاہتا تھا۔ فون پر سمرین بیگم نے اسے یہی بتایا تھا وہ آغا جان سے بات کرنے والی ہے۔ ہمدان کے لیے یہ صد شکر تھا کہ سمرین بیگم نے بروقت اسے آگاہ کر دیا تھا۔ غزان ایسا کمرے میں بند ہوا تھا کہ اب تک باہر نہیں آیا تھا۔ سمرین بیگم نے بارہا اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ منتہا کا دیا گیا زخم اس کے دل کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ موم ایک دن 2 دن رک جائیں، دیکھیں اگر منتہا بھابھی ادھر جا کر کسی کو بتاتی تو اب تک ان کے گھر سے فون آ چکا ہوتا۔ شاید وہ چند دن بھائی کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، شاید اس لیے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہمدان کی بات کی گہرائی محسوس کر کے سمرین بیگم سوچ میں ڈوبی تھی، لیکن ہمدان کم سے کم مجھے منتہا سے تو بات کرنے دو، ایسا کیسے چلے گا؟ موم اتنا ہائپر مت ہو، میں خود جاؤں گا وہاں، بس 1-2 دن ٹھہر جائیں۔ بھابھی کو صدمہ لگا، بھائی بھی اس وقت سخت غصے میں ہے، ایسے بات بگڑ سکتی ہے۔ آپ پلیز موقع کی نزاکت کو سمجھے، چلیں آپ ریسٹ کریں، میں بھائی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ بوا آپ موم کی میڈیسن لائیں۔ بوا کو اشارہ دے کر اس نے میڈیسن منگوائی تھیں۔ میڈیسن سمرین بیگم کو دے کر انہیں کمرے میں چھوڑ کر غزان کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ ابھان بیڈ پر گہری نیند میں غرق تھا۔ غزان اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ بھائی خاموش کمرے میں ہمدان کی آواز گونجی، وہ سیدھا بالکنی کی جانب آیا۔ توقع کے مطابق غزان وہیں موجود تھا۔ چھوٹے سے ٹیبل پر موجود ایشے ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ ہمدان کو بے ساختہ ان کی حالت پر رحم آیا۔ اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا غزان صدیقی اس حد تک اذیت میں گر جائے۔ بھائی وہ تیزی سے بالکنی کی جانب جا کر اس کے قریب کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی۔ بھائی بس کر دیں، اپنی حالت دیکھیں، کیا ہو گیا؟ کوئی اپنے آپ پر ایسے بھی ظلم کرتا ہے؟ ہمدان تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ غزان کی آواز کی سرد مہری نے ہمدان ایک پل کے لیے خاموش کروایا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ بھابھی تو کم ظرف تھیں لیکن آپ تو نہیں ہیں نا۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ عورت اچھی نہیں ہے، لیکن آپ پر اس وقت ان کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ یکدم غزان نے ہمدان کا گریبان جکڑا۔ اپنی بکواس اسی وقت بند کر لو ہمدان صدیقی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس نے ہمدان کی جانب دیکھا۔ وہ میری بیوی، میری محبت ہے ہمدان صدیقی، ابھی تک میں نے ان کے لیے یہ گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کیے، تو تم کون ہوتے ہو منتہا غزان کو ایسے الفاظ سے پکارنے والے؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ آئندہ اگر کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، کسی تیسرے فریق کی دخل اندازی میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑے اس نے رخ موڑا تھا، حتیٰ کہ شدید احساس نے ہمدان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مٹھیاں بیچے اس نے غزان کی پشت کو گھورا تھا۔ ضبط کے مراحل سے گزرتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہ جانے اب یہ ضبط منتہا سلطان پر کیا کہہ ڈالنے والا تھا۔ مجھے غزان صدیقی سے ملنا ہے۔ لائبہ کی آواز پر سامنے موجود مینیجر نے سر اٹھا کر حیرت سے لائبہ کی جانب دیکھا۔ آفس میں پہلی بار کوئی اجنبی خاتون غزان صدیقی سے ملنے آئی تھی۔ سر آج آفس نہیں آئے اور شاید چند دن تک وہ نہ ہی آئیں۔ پلیز آپ ایک مرتبہ میری ان سے بات کروا دیں پلیز۔ لائبہ کی التجا سے مقابل شخص چونکا۔ کیا آپ نے سر سے میٹنگ کے لیے ٹائم لیا تھا؟ نہیں، مجھے بس چند منٹ بات کرنی ہے، پلیز ان کو کہیں وہ میری بات سن لیں۔ ارد گرد دیکھتی وہ مسلسل التجا کر رہی تھی۔ دیکھیں میم، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں؟ سر آج کل کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آفس نہیں آ رہے، اگلے چند دن بھی نہیں آئیں گے۔ اوف، میں کیا کروں؟ لائبہ بے بسی کی وجہ سے جھنجھلائی تھی۔ اچھا ایسا کریں کہ ان کو کہیں ایک اسپیشل کلائنٹ ان سے ملنا چاہتا ہے، پلیز۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، پلیز میم، میں نے کبھی اپنے کام سے غداری نہیں کی، پلیز آپ مجھے فورس مت کریں۔ آپ میرے بات سے نہیں سمجھ رہے، مجھے ان سے ملنا ہے تو ملنا ہے۔ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس نے سختی سے کہا۔ مینیجر کی آنکھوں میں بھی غصے کی لہر واضح ہوئی۔ گارڈ کو اشارہ دے کر اس نے لائبہ کو آفس سے باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ کے سر کی زندگی خطرے میں ہے، انہیں کہیں ایک بار مجھ سے بات کر لیں۔ مینیجر نے
مشکوک انداز سے ان کی جانب دیکھا اور فون اٹھا کر غزان صدیقی کا نمبر ملایا۔ قریباً 4 بیل کے بعد فون کال ریسیو کی گئی۔ غزان مجھ سے بات کرو پلیز، غزان میری بات سنو۔ فون جھپٹ کر اس نے کان سے لگایا۔ تم؟ لائبہ کی آواز وہ جھٹ سے پہچان گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ اور میرے آفس میں تم کیا کر رہی ہو؟ مینیجر اسے ابھی میرے آفس سے نکالیں ورنہ میں آ کر یہ نیک کام کروں گا۔ غزان پلیز سنو۔ غزان وہ منتہا، اس سے پہلے وہ مزید بولتی دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ لائبہ نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا لیکن دوسری جانب سے نمبر سوئچ آف شو ہو رہا تھا۔ میم سر نے کال کٹ کر دی ہے۔ مینیجر کی طنزیہ آواز پر اس نے مقابل شخص کو دیکھا۔ لائبہ کی آنکھوں سے آنسو بہے اور حتیٰ کہ شدید احساس نے وہ باہر کی جانب بڑھی۔ ہر طرف سے اسے آج ناکامی مل رہی تھی، ہر جانب سے ہی نقصان اس کے زمرے میں آ رہا تھا، لیکن کوئی ایک راہ بھی اسے سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ کیا چیز ہو تم؟ کیوں اتنی محبت ہے بھائی کو تم سے؟ تمہاری وجہ سے آج پھر انہوں نے مجھے بے عزت کیا۔ منتہا کو بالوں سے جھکڑے اس نے زمین سے اٹھایا۔ وہ جو سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، ہمدان کی چنگاڑ اس کی گرفت سے چیخی تھی۔ کیوں ہو تم اتنی بری؟ کیوں تم میرے بھائی کے دل میں بسی ہو؟ ایک زوردار تھپڑ اس نے منتہا کے منہ پر مارا۔ ہمدان کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے وہ زمین بوس ہونے سے پہلے بچی گال جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیوں آئی ہو تھی تم ہماری زندگی میں؟ کیوں میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا؟ کیوں مجھے اس حد تک مجبور کیا کہ میں تمہیں اس حال میں پہنچاؤں؟ جانتی ہو اگر بات صرف ایک تھپڑ کی ہوتی تو میں تمہیں کب سے معاف کر دیتا، لیکن تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا، میرے بھائی کی محبت میں شراکت دار بن گئی، پھر میں تمہیں کیسے بخش دوں؟ بولو۔ منتہا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لائے اس نے تنفر سے کہا تھا۔ منتہا کی نیوا لبوں نے ایک آہ نکالی۔ اس وقت اس نے اگر کسی کو پکارا تھا وہ غزان صدیقی تھا۔ چپ ہو جاؤ۔ منتہا کے لبوں پر ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اس نے منتہا کا سانس روکا۔ میرے بھائی کا نام مت لو ورنہ ابھی اسی وقت جان سے مار دوں گا۔ منتہا کا دل چاہا موت ہی آ جائے، کم سے کم اس اذیت سے تو نجات مل جائے۔ اب تمہاری آواز نہ نکلے ورنہ میں تمہارے بیٹے کو جان سے مار دوں گا۔ اس وقت ہمدان صدیقی کو وحشی انسان لگ رہا تھا جو سب کچھ برباد کرنے کے در پر تھا۔ میری زندگی برباد کی تھی نا، اب تمہاری باری ہے بربادی کی۔ اپنی شرٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے منتہا کو زمین پر پٹکا۔ منتہا یکدم نیچے میٹرس پر گری تھی۔ آنکھوں کے سامنے غزان کا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا۔ یک لخت وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی گئی۔ منتہا لائبہ کی فون کال کے بعد غزان کو اگر کسی کا خیال آیا وہ صرف منتہا سلطان تھی۔ ابھی اس نے آنکھیں ہی موندی تھی کہ منتہا سلطان کی درد میں ڈوبی آواز نہ جانے کیوں سماعتوں سے آن ٹکرائی۔ دل کو آج الگ ہی بے چینی تھی۔ یکدم غزان کو ایسے لگا جیسے منتہا نے غزان کو پکارا ہو۔ بیلکنی سے نکل کر وہ ابان کی جانب آیا جو اب بھی نیند میں منتہا کو پکار رہا تھا۔ دل کی حالت اس حد تک بے چین ہوئی کہ غزان کا دل چاہا منتہا سلطان کو سامنے دیکھ کر اس جلتے دل کو پرسکون کر لے۔ میں لاؤں گا منتہا کو، ہاں میں لاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا منتہا آپ کے بغیر۔ سارا غصہ، ساری بے اعتباری ایک جانب پھینکے وہ بس منتہا سلطان کو روبرو چاہ رہا تھا۔ ایسے میں اپنے بچے کو اکیلا نہیں کر سکتا۔ ابان کے سر پر ہاتھ پھیرے اس نے ابان کو گود میں اٹھایا۔ مام آپ کو میں کم ظرف لگتا ہوں نا؟ میں کم ظرف ہی صحیح، پر میں نے منتہا کو تکلیف دی ہے، اب میں ہی منتہا کی تکلیف کا مداوع کروں گا۔ کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا، بے شک مجھے زبردستی ہی کرنی پڑے، اپنے ساتھ رکھنا پڑے، میں رکھوں گا۔ عہد بھرے انداز میں وہ اپنے موبائل اٹھائے ابان کو گود میں تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جاری ہے عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط سیکنڈ، لاسٹ ایپیسوڈ۔ منتہا کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر ہمدان تیزی سے نیچے جھکا۔ اسے ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اس کا گال زور سے تھپتھپاتا ہمدان جنونی ہوا۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں اس دنیا سے جانے نہیں دوں گا، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس نے چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑا کر پانی تلاشنا چاہا۔ کارنر پر ایک بوسیدہ سی بوتل میں پانی موجود تھا۔ ہمدان فوراً وہ بوتل منتہا کے پاس لایا اور اس میں موجود پانی کو منتہا کے منہ میں ڈھیلا۔ اٹھو، جلدی اٹھو، تمہیں میں مرنے نہیں دینا۔ اذیت کی نہ جانے آج شاید آخری حد ممکن تھی جو ہمدان منتہا کو پہنچا رہا تھا۔ منتہا کھانستی ہوئی اٹھی تھی، ناک میں پانی جانے کی وجہ سے سانس میں یکدم دشواری ہوئی تھی۔ اٹھو ورنہ جلدی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منتہا گال دبوچے اس نے منتہا کو اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ منتہا کو مزید تکلیف پہنچاتا، کسی نے سختی سے اس کا کندھا دبوچ کر اسے منتہا سے دور دھکیلا۔ ہمدان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا اور لڑکھڑاتا ہوا دور گرا تھا۔ غزان، منتہا کے منہ سے درد سے بے ساختہ غزان کا نام نکلا اور آنکھوں میں گویا چمک آئی، لیکن یہ چند لمحوں کا کام تھا۔ سامنے غزان نہیں بلکہ اس کا گنہگار، اس کا ستمگر حاشر ہمدانی تھا۔
منتہا کی آنکھوں کی جوت یکدم بجھی تھی، یعنی غزان صدیقی اتنا پتھر دل ثابت ہوا تھا اس کو بچانے بھی نہیں آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تو بغیرت ہے، لیکن اتنا بغیرت ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ منتہا پر ایک نظر ڈال کر وہ ہمدان پر ٹوٹ پڑا، اس کو لاتوں گھونسوں سے مارتا وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اپنی ماں جیسی بھابھی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ ہمدان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، کچھ حاشر کے جنونی پن نے ہمدان کو سنبھلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی منتہا کو اس حال تک پہنچانے کی؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ پہلے میری زندگی تباہ کی، اب اس معصوم لڑکی کے پیچھے پڑ گیا۔ منتہا یک ٹک بس ایک جگہ تھم چکی تھی، اس پر ظلم ڈھالنے والا آج اس کا مسیحا بن کر لوٹا تھا، جس کی آس امید لگائے بیٹھی وہ نہ جانے کہاں تھی۔ ہمدان کو زد و کوب کا نشانہ بنا کر وہ منتہا کی جانب بڑھا۔ منتہا یک لخت کسی خیال سے چونکی اور جھٹکے سے اٹھ کر پیچھے کی جانب کھسکی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے پاس نہیں آنا، میں چلی جاؤں گی، جانے دو مجھے، دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں، مجھے غزان کے پاس جانے دو۔ منتہا ہاتھ جوڑے سہمی سی بولی۔ منتہا کی حالت حاشر کا دل تباہ کر گئی تھی۔ 4 سال بعد منتہا کا آج اگر دیکھنا نصیب ہو ہی چکا تھا تو حاشر نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ منتہا کو اس حال میں دیکھے گا۔ زندگی سے بھرپور لڑکی آج اس حال تک پہنچ چکی تھی کہ اپنے مسیحا سے ہی ڈر رہی تھی۔ اس کا ڈرنا بھی بجا تھا، کیونکہ اس نے بھی مان کا لمحہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالا تھا۔ مجھے جانے دو، ادھر ادھر دیکھتی وہ راہ فرار تلاش کر رہی تھی۔ حاشر کے آنکھ کے کونے میں نمی چمکی تھی۔ حاشر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور منہ سے سرگوشانہ انداز میں منتہا کو کہا۔ منتہا کا نام گویا جلتے دل کو ٹھنڈک دے گیا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، ہاتھ نہیں لگانا، دیکھو میں نے اب کوئی غلطی نہیں کی، میں نے تمہاری زندگی خراب نہیں کی، نہ جانے کون سے پچھتاووں میں گھری۔ منتہا اس سے فریاد کر رہی تھی۔ منتہا میں کچھ نہیں کہوں گا، دیکھو ادھر آؤ، میں کچھ نہیں کہہ رہا، نہیں آؤ یہاں سے۔ وہ یکدم چیخی تھی۔ منتہا حاشر کے پیچھے سے لائبہ کو آواز ابھری، لائبہ آپ منتہا کو سنبھالیں۔ حاشر نے فوراً رخ موڑا۔ مزید منتہا کو دیکھنا اس نے اپنی نظروں پر حرام کیا تھا۔ جو چیز اس کی دست رس میں نہیں تھی اس کو دیکھنا بھی اس کے لیے ممنوع تھا۔ لائبہ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ لائبہ مجھے غزان کے پاس سر پر ہاتھ رکھ کر وہ لڑکھڑاتے وجود کے سنگ بولی۔ لائبہ فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام چکی تھی۔ لائبہ میرا بچہ، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس نے آخری الفاظ یہی کہتے۔ لائبہ یکدم چونکی، یعنی منتہا پریگننٹ تھی۔ لائبہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو لڑکے۔ ایک نفرت سے بھرپور نظر اس نے ہمدان پر ڈالی جو ایک جانب گرا درد سے تڑپ رہا تھا۔ حاشر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ شکر کر میں نے تجھے موت نہیں دی، کیونکہ میں نے تجھے مار کر ایک گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ ہمدان کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنا کام کر چکا ہوں، جاؤ لے جاؤ اس عورت کو، اب میرا بھائی اسے مر کر بھی نہیں اپنائے گا۔ آستین سے خون آلود ہونٹ صاف کرتے ہوئے حاشر کو تیش دلا گیا۔ ایک جھٹکے میں اس نے ہمدان کو دور دھکیلا۔ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ غزان جیسے منفرد شخص کا بھائی ہے، اگر فرشتہ ہے تو دوسرا شیطان ہے۔ حاشر منتہا کی حالت خراب ہو رہی ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ لائبہ یکدم چیخی۔ حاشر تیزی سے اس کی جانب بڑھا جو نیم غنودگی میں تھی، لبوں سے سرکتا غزان کا نام حاشر کی آنکھیں نم آلود کر گیا۔ تیزی سے اسے تھامے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ لائبہ بھی قدم بقدم اس کے روبرو تھی۔ آغا جان حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ اونچی آواز میں چلایا، جہاں سب لوگ پہلے ہی لاؤنج میں موجود تھے۔ منتہا کہاں ہے آغا جان؟ ابھان کو گود میں اٹھائے اس نے سوالیہ انداز میں سب کی جانب دیکھا۔ الفاظ میں بے بسی واضح تھی۔ یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ منتہا کہاں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی نہیں دی تھی، آپ اس کے لیے ایسے بے قدری کریں۔ آغا جان اس وقت ان سوالوں کا وقت نہیں ہے، اگر میں چاہوں تو بہت سے سوالات کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی، کیا یہ گوارا تھا کہ آپ اس حقیقت کو چھپاتے؟ غزان تندہی سے بولا، ہم نے کوئی حقیقت نہیں چھپائی، بلکہ ہم نے آپ کی موم کو سب بتا دیا تھا۔ حقیقت چھپانے والی اگر کوئی بات ہے تو وہ آپ کی موم ہے غزان صدیقی۔ اس کے نام پر زور دے کر آغا جان نے گویا باور کروا دیا تھا۔ نہیں آغا جان، منتہا کو سچائی چھپانے والوں میں اگر سمرین خاتون شامل تھی تو آغا جان قصوروار ہم بھی ہیں۔ زوبیہ بیگم کی آواز نے گویا سب کو سانپ سونگھایا تھا۔ آغا جان نے حیرت سے زوبیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ آنٹی یہ وقت سوال جواب کا نہیں، خدارا اگر منتہا کو کچھ پتہ ہے تو پلیز مجھے بتا دیں۔ ابھان کی حالت دیکھیں۔ ماریا تیزی سے آگے آئی، ابھان کو غزان کی گود سے لیا۔ اس بارے میں اگر ہمیں پتہ ہوتا غزان صدیقی، ہم کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے۔ آغا جان میری التجا ہے آپ سے، یہ وقت بحث کا نہیں ہے، اس وقت منتہا کو ڈھونڈنا ہے۔ ماریا آپ پلیز ابھان کو سنبھال لیجئے، میں بہت جلدی اس کی دیدی کو گھر ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اگر آغا جان منتہا کی اگر کوئی خبر آئے
تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ التجا کیے اور باہر کی جانب بڑھا۔ یہاں رک کر وہ اپنا مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ مام وہاں منتہا وہاں نہیں ہے۔ غزان نے سمرین بیگم کو بھی اطلاع پہنچائی۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ منتہا کہاں جا سکتی ہے؟ موم، کیا آپ اتنی بے خبر تھیں؟ آپ کو ان کے جانے کا علم ہی نہیں ہوا؟ ہو سکا شدت گراں سے وہ گویا ہوئیں۔ غزان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ منتہا کو کہاں تلاش کرے۔ ہر طرف سے گویا مصیبت میں گھر چکا تھا۔ دل پر الگ بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ غزان، اس کا لیٹر بھی مجھے روم سے ملا تھا۔ مجھے علم نہیں ہوا کہ وہ کب گھر سے گئی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اب موم میری کمظرفی ایسا کرنے پر اسے مجبور کر گئی۔ غزان نے تلخ انداز میں کہا۔ سمرین بیگم کو اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہو۔ غزان، موم میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا۔ آپ ہمدان کو کہیں کہ گارڈ سے پتہ کرے، اور تب تک ہم منتہا کو اپنے ذرائع سے تلاش کرتا ہوں۔ کال کٹ کر کے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آج غزان صدیقی کو احساس ہو رہا تھا زندگی اجڑنا کیا ہوتا ہے۔ اس کی متاع جہاں اس کی روح آج اس سے دور ہوئی تھی، اور تکلیف وہ بات تو یہ تھی کہ اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ سرخ گوشے لیے وہ آج بھری دنیا میں خود کو اکیلا تصور کر رہا تھا۔ سالہ سمجھتا ہے منتہا کو مجھ سے بچا کر لے گیا۔ تو کیا بھائی کی زندگی میں واپس لے آئے گا؟ اس کی بھول ہے۔ بھائی کو میں اپنا یقین دلواؤں گا۔ بھائی مجھ پر یقین کریں گے، اس حاشر پر نہیں۔ شانی کو کہتا ہوں۔ وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرا رہا تھا۔ شانی نے نفرت انگیز انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ یکدم اس کا دل چاہا ہمدان کو جان سے مار دے۔ منتہا کے ساتھ اس کا درد آمیز رویہ شانی جیسے شخص کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آیا تھا۔ ضبط کی آخری حدوں پر تھا جب حاشر وہاں آیا، ورنہ آج وہ ہمدان صدیقی کو مار ہی چکا تھا۔ لائبہ کی مدد اگر کسی نے کی تھی تو وہ شانی جیسا کمینہ گھٹیا شخص ہی تھا، جس نے آج ایک نیکی کر کے شاید انسانیت کا ثبوت دیا تھا۔ لائبہ جو ہر طرف سے مایوس ہو چکی شانی کی مدد سے ہی آج منتہا کو بچا کر لے گئی تھی۔ اپنی طرف سے وہ منتہا کو رب کی امان میں دے چکا تھا۔ ہمدان، تو ریسٹ کر، میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ اس کی بکواس مزید سننے کی اس میں تاب باقی نہیں تھی۔ تیزی سے اٹھ کر وہ فلیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ منتہا کی خیریت معلوم کرنا اس وقت سب سے ضروری کام تھا۔ منتہا بھابھی کیسی ہیں آپ؟ لائبہ جی۔ شانی کی آواز سن کر آنکھوں میں نمی پھر سے ابھری تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے شانی، اس کے لیے دعا کرو۔ وہ زندگی اور موت کے بیچ الجھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب ٹھیک کریں گے، آپ روئیں مت۔ غزان بھائی آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ شانی، ہمدان کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے، اور یقین کریں میرا دل کر رہا ہے میں اسے جان سے مار دوں۔ نہیں شانی، یہ غضب مت کرنا۔ اسے سزا دینے والی اگر کوئی ہے تو وہ منتہا۔ تم اپنے ہاتھ گندے مت کرنا شانی، اپنی بہن کی بات مانو گے نا؟ مان بھرے انداز میں کہہ کر اس نے گویا شانی کو انتہائی قدم اٹھانے سے روکا تھا۔ میں نہیں کر رہا کچھ بھی، بس آپ مجھے اطلاع دیتی رہیے گا۔ رکھتا ہوں، کہیں ہمدان نہ آ جائے۔ کال کٹ کر کے لائبہ فون سائڈ پر رکھ کے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ چند گھنٹے پہلے غزان کے آفس سے نکلنے کے بعد لائبہ ہر طرف سے نا امید ہو چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، کچھ بھی کر کے اسے منتہا کو بچانا تھا۔ فون پر ہوتی کال بیل نے لائبہ کی توجہ کھینچی۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اچانک اس کے من میں کیا سمائی کہ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ لائبہ، میں شانی بات کر رہا ہوں، ہمدان کا دوست۔ پلیز آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ ہمدان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھابھی کے ساتھ کچھ بہت غلط کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ یہاں نہیں ہے، تبھی میں نے آپ کو فون کیا، اور اس نے آپ پر نظر نہیں رکھی ہوئی، وہ محض آپ کو ڈرا رہا ہے۔ اور ہاں، اگر میں نے منتہا بھابھی کو وہاں سے نکالا تو اس کا سارا شک مجھ پر جائے گا، اور ویسے بھی منتہا بھابھی میرا اعتبار نہیں کریں گی۔ آپ ایسا کریں، کسی بھی طرح غزان بھائی کو یہاں لے کر پہنچیں، ورنہ بہت غلط ہو جائے گا۔ اور میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی مظلوم برباد ہو۔ آپ پلیز جلد از جلد غزان بھائی کو لے کر آئیں، میں ہمدان کو روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لائبہ اس کی بات سن کر چونکی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں حاشر کا خیال آیا تھا۔ فون کال کٹ کیے اس نے جلدی سے حاشر کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا اب اگر کوئی آخری امید بچی تھی تو حاشر علی ہمدانی تھا۔ قدرت شاید مہربان ہو چکی تھی، حاشر نے فوراً کال اٹھائی۔ 4 سال بعد لائبہ خان نے آج حاشر علی کی آواز سنی تھی، جو پہلے سے باروب ہو چکی تھی۔ حاشر، پلیز فون مت کاٹیے گا، منتہا کی جان خطرے میں ہے، پلیز اسے بچا لیں۔ پلیز حاشر، میں جانتی ہوں آپ میرا یقین نہیں کریں گے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی، خدا را حاشر منتہا کو بچا لیں۔ رونسی ہوئی وہ حاشر سے التجا کر رہی تھی۔ کیا ہوا مس لائبہ، اور آپ کو کیسے پتہ منتہا کی جان خطرے میں ہے؟ حاشر، یہ سوال جواب کا نہیں ہے، اس وقت منتہا کو بچانا اہم ہے۔
آپ کو میں لوکیشن اور ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں، آپ خود دیکھ لیں۔ ویڈیو دیکھ کر حاشر کے اعصاب بھی جھنجھلا اٹھے۔ اس کا مجرم اب منتہا کا مجرم بھی بن رہا تھا۔ آغا جان کو اطلاع کیے وہ فوراً وہاں سے نکلا۔ آغا جان بھی یہ خبر سن کر یک لخت کانپے تھے۔ پورے گھر میں یہ خبر پھیلی۔ آفاق بھی تیزی سے منتہا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا۔ آج اگر منتہا سلطان زندہ تھی تو اسے بچانے والا وہی ستمگر تھا جس نے کبھی الزام لگا کر اسے برباد کیا تھا۔ آج منتہا کو بچا کر اس نے شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا۔ آفس سے نکلنے کے بعد لائبہ شاید ہمت ہار چکی تھی۔ ڈاکٹر منتہا کیسی ہے؟ پورے 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئی تھی۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اسے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی حاشر بے چینی سے آگے بڑھا۔ دیکھیں ان کی حالت بہت کریٹیکل ہے اور وہ غنودگی میں بھی کسی غزان کو پکار رہی ہیں۔ آپ پلیز انہیں یہاں بلائیں اور فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لائبہ فوراً حاشر کے نزدیک آئے۔ غزان کو میں بارہا ٹرائی کر چکی ہیں لیکن اس کا نمبر ناٹ ریچیبل آ رہا ہے۔ منتہا کو اگر کوئی زندگی کی طرف لا سکتا ہے تو وہ غزان صدیقی ہے۔ لائبہ کی تفکر میں ڈوبی آواز سن کر حاشر بھی پرسوچ ہوا تھا۔ میں کرتا ہوں غزان کو فون، تم مجھے اس کا نمبر دو۔ شور میں دیتی ہوں۔ لائبہ سے نمبر لے کر وہ دوبارہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ایک بار تو حاشر بھی غزان صدیقی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچ میں ڈوبا کہ وہ کیا بات کرے، کوئی نیا الزام اس کی ذات پر سے نہ جڑ جائے، لیکن ہمت منجمد کرتے اس نے آخرکار نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی اور ادھر حاشر کے سانس کی روانی بڑھ رہی تھی۔ وہ کہیں فجر کی اذان سنائی دی۔ قریباً چوتھی بیل پر کال پک کی گئی تھی۔ غزان، میں حاشر علی حمدانی بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تمہارا نمبر میرے پاس سیو ہے، کس لیے فون کیا؟ غزان کا انداز کافی اسپٹ تھا لیکن نہ جانے کیوں حاشر کو وہ ٹوٹا بکھرا لگا تھا۔ غزان منتہا ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت کافی کریٹیکل ہے۔ وٹ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ منتہا ہاسپٹل میں تمہارے پاس؟ منتہا، غزان میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، تم جلد از جلد یہاں پہنچو۔ حاشر، مجھے بتاؤ منتہا کو کیا ہوا اور وہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ وہ منتہا حاشر کی زبان لڑکھڑائی۔ حاشر، منتہا کی حالت بہت خراب ہے، تم یہاں آؤ، تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ یہ وقت سوال و جواب کا نہیں، وہ تمہیں ہی پکار رہی ہے۔ دیکھو وقت بہت کم ہے، تم جلد از جلد یہاں پہنچو۔ میں آ رہا ہوں، انہیں کچھ مت ہونے دینا، میں بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ فون کٹ کیے وہ 100 کی سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا دل میں رب کو پکارے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوا۔ زندگی کی نوید اگر غزان صدیقی کو ملی بھی تو وہ بھی تکلیف میں لپٹی ہوئی۔ یا اللہ میری منتہا کی حفاظت کرنا، میری زندگی کو میرے پاس رہنے دینا میرے رب، دعائیہ انداز میں کہہ کر وہ کلام پاک پڑھتا منزل کی جانب رواں دواں تھا جہاں اس کی متاع حیات زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی۔ فون بند کیے وہ ابھی مڑا ہی تھا کہ یکدم وہ ٹٹرا۔ بینچ پر سکڑی سمٹی ایک عورت سیاہی مائل چہرہ لیے حاشر کی جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ شاید وہ اپنے دھیان میں تھی اس لیے حاشر کو دیکھ نہیں پائی۔ زمین آسمان کا گھومنا آج حاشر کو سمجھ آ رہا تھا۔ ایک طرف منتہا کی پریشانی، دوسری جانب مجرم کو دیکھنا حاشر کے لیے شاید آج ضبط کی حد تھی۔ 4 سال بعد جویریہ اپنی سزا جزا سمیت اس کے سامنے موجود تھی۔ جویریہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہاتھ میں چھوٹی سی پوٹلی تھام کر باہر کی جانب بڑھ گئی کہ سامنے اسے ہی یک ٹک دیکھتے حاشر سے ٹکرائی۔ معاف کرنا، غلطی سے، باقی ماندہ الفاظ جیسے زبان نے روک دیے تھے۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر گویا جویریہ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ قدم بے ساختہ پیچھے کی جانب کھس گئے۔ حاشر اب بھی سکتے کی سی کیفیت سے باہر کھڑا تھا۔ حاشر، مجھے معاف کر دو پلیز، کچھ نہیں کہنا۔ قدم پیچھے کی جانب لیتی وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ ہاں، میں کیا کہوں، تمہاری حالت تمہاری سزا بتا رہی ہے، کتنی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو۔ جویریہ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھ کر اس نے عام سے الفاظ میں کہا۔ ٹوٹی ہوئی چپل، میلا کچیلا دوپٹہ جو آج بھی سر پر نہیں تھا، مخلجہ سا سوٹ پہنے وہ نک سے تیار جویریہ سے بہت الگ تھی۔ آنسو لڑک کر گال پر بہا اور قدم تھمے۔ بولو جویریہ، کتنا نہ خوش ہو؟ کیا میری دی گئی دولت کم تھی جو اس طرح زندگی گزار رہی ہو؟ کیا ہوا، حمدان نے نہیں اپنایا؟ کہاں ہے تمہارا عاشق؟ ملا نہیں ابھی تک تم سے؟ یا یوں کہوں کہ اس نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا؟ بہرحال جویریہ، گناہ اگر کرتا ہے تو سزا بھی پاتا ہے۔ تم نے گناہ کیا، تم نے سزا پا لی، میرے گناہوں کی سزا مجھے تمہاری صورت میں مل گئی، میرا بچہ بچ گیا۔ جویریہ، شاید اللہ پاک اسے ناپاک ہاتھوں سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے اسے زندگی بخش دی۔ تلخی سے کہہ کر اس نے جویریہ کی جانب دیکھا۔ مقابل کی نظریں بھی گویا حاشر کی جانب اٹھیں، آنکھوں میں غیر یقینی واضح تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، دیکھو آج وہ سکون بھری زندگی جی رہا ہے۔ حاشر کپکپاتے لبوں سے
محض ایک لفظ بولا تھا، اس اوڑھنی کو اپنے سر کی زینت بنا لو، شاید کچھ کفارہ ادا ہو جائے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تہی دامن سی کھڑی آنکھوں میں بھری نمی لیے وہ حاشر کی پشت کو گھور رہی تھی۔ حاشر منتہا کہاں ہے؟ بے حال سا غزان صدیقی آخرکار پہنچ چکا تھا۔ یہ سفر جیسے اس نے کانٹوں پر کاٹا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا یا پھر اس کا رب۔ حاشر بتاؤ منتہا کے ساتھ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ ICU میں ہے۔ ڈاکٹر اس وقت کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے، سانس گویا سینے میں اٹکی۔ تیزی سے وہ ICU کی جانب بڑھا۔ ICU دروازے پر میمور گارڈ فوراً چوکنا ہوا۔ آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے، اس وقت مریض آرام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کی گارڈ کی جانب اس نے سرخ امیز آنکھوں کے سنگ ایک گھوری ڈالی۔ میری بیوی ہے وہ، جہاں تم مجھے جانے سے روک رہے ہو۔ گارڈ اس کی باروب شخصیت دیکھ کر سائڈ پر ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم گویا تھمے تھے، لمحوں کی مسافت صدیوں کی مانند لگی تھی۔ غزان منتہا کی مدر بھری پکار سماع سے آن ٹکرائی۔ یہ پکار تو اس کی زندگی تھی، لیکن آج یہ پکار خاموش تھی۔ اس کی متاع حیات مختلف مشینوں میں جھکڑی بے حال سی لیٹی تھی۔ بیوی لفظ سڑسڑاہٹ کی مانند نکلے اور خاموش فضا میں گم ہوئے۔ غزان صدیقی کا ضبط ٹوٹا اور آنکھ سے نکلتا آنسو بڑی ہوئی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ آکسیجن اگر منتہا میں کم ہوئی تھی تو سانس غزان صدیقی کی بھی اکھڑ رہی تھی۔ دو جسم ایک جان تھے اور دونوں کی جان آج تکلیف میں اٹی تھی۔ بھاری ہوتے قدم اٹھائے وہ منتہا کی جانب بڑھا، اس کے قریب اس کا ہاتھ تھامے، اس کے سفید ماتھے پر ہونٹ رکھ کر اس نے اپنی آنکھ سے نکلا مزید آنسو منتہا کے منہ پر بہایا۔ غزان صدیقی اپنی ذات کا انفرادیت شخص، فیصلوں میں اٹل رہنے والا، اپنی متاع حیات کو رونے سے روکنے والا، آج خود اپنے فیصلے توڑ رہا تھا، آج خود منتہا کو تکلیف میں دیکھ کر رو رہا تھا۔ بیوی آپ کا غزان آ گیا، ایک بار پکاریں، دیکھیں میری جانب، دیکھیں بیوی میں روٹھ جاؤں گا، آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں نے آپ کو معاف کیا۔ منتہا کا گال دھیرے سے تھپ تھپا کر اس نے منتہا کا رخ اپنی جانب کیا۔ سائڈ گال پر سوجن اور آکسیجن ماسک سے پھٹا ہوا ہونٹ دیکھ کر غزان کی جان حلق میں آئی۔ غزان کے ہاتھ نے شاید منتہا کے چہرے کی حالت بگاڑ دی تھی۔ بیوی یہ سب میری وجہ سے ہوا، میرا قصور ہے۔ آپ نے ہاتھ کو دیکھتا وہ تکلیف سے گویا ہوا، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھا کر گویا خود کو گرا ہوا ثابت کر دیا۔ جانتا ہوں تکلیف کا ذریعہ بن گیا ہوں، لیکن اپنے غزان کو ایسی سزا تو مت دیں۔ ایک بار میری جانب دیکھیں۔ منتہا کا ہاتھ تھام کر اسے لبوں سے لگاتا وہ پرنم لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ بیوی منتہا کی سانسوں میں تیزی بڑھی اور ہاتھ میں گویا تھوڑی سی حرارت غزان کو زندگی کی نوید دے گئی۔ منتہا کا ساکت وجود ہلکا سا ہلا تھا، لبوں نے سراہتے ہوئے غزان کا نام اس نے واضح سنا تھا، جی غزان کی جان، میں ہوں یہاں آپ کے پاس، ادھر دیکھیں۔ منتہا کا سانس تیزی سے اکھڑ رہا تھا۔ غزان کو کسی انہونی کا شدت سے احساس ہوا۔ منتہا میری جان کیا ہوا؟ میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ تیزی سے وہ باہر کی جانب بڑھا، لیکن یکدم منتہا نے اس کا ہاتھ مٹھی میں دبوچا۔ غزان یکدم اونچی آواز میں چلایا۔ ڈاکٹر کی ٹیم تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ منتہا کی حالت کافی بگڑ رہی تھی۔ سسٹر انجیکشن، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، یہ میری بیوی ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا، دو ٹوک انداز میں کہتا وہ منتہا کے ماتھے کو سہلا رہا تھا۔ بیوی مت کریں، آپ کا غزان مر جائے گا۔ دیکھیں سر، آپ کو باتیں ان کے حواس بگاڑ رہی ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ حاشر بھی ڈاکٹرز کی ٹیم دیکھ کر فوراً غزان کے پاس آیا۔ سسٹر، ان کو آکسیجن کم ہو رہی ہے، سر پلیز آپ انہیں باہر لے جائیں، بچہ اور ماں دونوں کی جان خطرے میں ہے، ہمیں اپنا ٹریٹمنٹ کرنے دیں۔ غزان باہر آیا۔ باہر آؤ، بات سنو۔ بچے کا سن کر غزان یکدم ساکت ہوا، یعنی منتہا پھر سے ماں بننے والی تھی، اسے خبر بھی نہ ہو پائی۔ حاشر اس کا بازو تھامے تیزی سے اسے لیے باہر آیا تھا۔ غزان ایک ربوٹ کی مانند چلا گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے جھٹکے سے حاشر سے بازو آزاد کروایا۔ منتہا کہاں سے ملی؟ حاشر تمہارے پاس کیسے آئی؟ منتہا کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ بولو۔ حاشر آگے بڑھ کر اس نے حاشر کا گریبان تھاما۔ غزان پلیز حاشر کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں سچائی بتاتی ہوں۔ لائبہ کی آواز سن کر وہ یکدم چونکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم دونوں نے منتہا کے ساتھ؟ بولو۔ غزان کی آواز میں دھاڑ نمایاں تھی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا غزان، اگر کرنے والا کوئی ہے تو تمہارا بھائی، یہ سب کیا دھرا اسی کا ہے، تمہاری بیوی کو اس حال میں پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ حمدان صدیقی ہے۔ وٹ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اب منتہا نہیں تو کیا تم میرے بھائی پر الزام لگاؤ گی؟ غزان مس لائبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ سب حمدان نے کیا ہے، منتہا کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں تمہارا بھائی تھا،
اسے اس حال میں پہنچانے والا تمہارا بھائی ہے۔ حاشر کے لہجے میں شگفتگی واضح تھی۔ یہ ویڈیو چند سیکنڈ کی ہے، لیکن اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے غزان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ یہ کون سا سچ تھا؟ کیسی حقیقت تھی جو آج اسے منہ چڑھا رہی تھی؟ غزان یکدم پیچھے موجود چیئر پر بیٹھا۔ یہ سچائی تھی یا پھر ایک بم بلاسٹ؟ غزان کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ غزان، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ 8 ماہ پہلے ہمدان مجھے انگلینڈ میں ملا، وہیں میں نے اسے یہ حقیقت بتائی کہ تمہاری بھابھی پہلے بھی کسی کے نکاح میں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری بات کا اس حد تک غلط طریقے سے تم تک پہنچائے گا۔ غزان، میں جانتی ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ کنٹینیو جاری ہے۔